رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى في سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حاضرین گرامی، صراط مستقیم کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں اور آپ کو مانگنے کے لیے کہا گیا. اہل علم نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی دعا یہی ہے، ہدایت کی دعا. اور ہدایت بھی صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم وہی گویا کہ حق کا راستہ ہے. صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کے راستے کے مخالف ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو مغضوب علیہم ہیں اور گمراہ ہیں. ایسے لوگوں کے برعکس راستہ صراط مستقیم ان کا ہے جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور اللہ کا انعام جن پر ہوا اس کی وضاحت سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 یعنی 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ بنیادی شرط ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر الذین انعم اللہ علیہم، اللہ نے جن پر انعام کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اللہ جن پر تو نے انعام کیا. وہاں وضاحت نہیں ہے، وضاحت یہاں ہے کہ الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. کون سے ہیں؟ یہ من ہے جو من بیانیہ ہے، تبیین کے لیے ہیں. من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیکوکار لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی دوستی سنگت کتنی اچھی ہے. اس آیت کی انشاءاللہ ہم لوگ قدر تفصیل کے ساتھ آگے معلوم کریں گے. یہاں ہم نے یہ معلوم کیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. 4 طرح کے لوگ، نبیین، اور حق کا راستہ انہی کا راستہ ہے. اور حق میں نے یہ کہا کہ اللہ اور اللہ سے متعلق ساری چیزیں حق ہیں. ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ تبارک تعالی حق ہے. کائنات ارض و سما اس پر دلیل ہے. اللہ کی مخلوقات اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالی حق ہے.
اللہ کی نازل کردہ شریعت حق ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ شریعت یہ حق ہے، اور اللہ کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام ہے. اسلام یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. عام طور سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے یہودیت کے بانی، اس کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، نصرانیت کی بانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کے بانیان کوئی نہ کوئی ہیں. اب اسی ضمن میں اسلام کو بھی کہتے ہیں کہ اسلام کے بانی اور فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اسلام کے فاؤنڈر اللہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا یقیناً پسندیدہ دین اللہ کے پاس دین اسلام ہے. ہر نبی کا دین دین اسلام رہا. کئی دلائل اس کے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بعد تقریباً یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے سب انہی کے خاندان سے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وفات کے وقت میں جمع کر کے یہ کہا کہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے رب ہیں، آپ کے آبا و اجداد کے رب ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور آپ کے بھی سب کے رب ہیں. اور آخر میں انہوں نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم سب مسلمان ہیں اس کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کی نسبت مسلمان کہا. نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی سرات کے ساتھ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سرات کے ساتھ ہے. اللہ نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آپ مسلمان ہو جاؤ، اور وہ مسلمان ہو گئے. اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ ضمناً ایک بات یاد آ گئی ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان کب ہوتا ہے؟ دیکھو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں مسلمان ہوئے کب؟ بڑھاپے کا سہارا اکلوتی اولاد، اور بڑھاپے کی سہارا اکلوتی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بچہ جو تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اکلوتی اولاد ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اور تمہاری یہ کلیجے کا ٹکڑا ہے، ان کو لے جا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. میں نے جتنے آسانی کے ساتھ کہہ دیا وہ ابراہیم کے لیے اتنا آسان تھا نہیں. آپ بیک گراؤنڈ معلوم کریں. اور کوئی کسی اوجھل اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں کوئی اور لے جا کے ذبح کرے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. بلکہ یہاں اپنے باپ، بوڑھے باپ، اکلوتی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے بیٹے کو ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں چاقو لے کے چلے. چلنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹا دیا، اور لٹا دینے کے بعد گلے میں چھری چلانا شروع کیا، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، غالباً سورہ صافات میں فرمایا فلما اسلما جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہوئے. کب مسلمان ہوئے؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب ان کو کن پٹی کے بل لٹا دیے، پیشانی کے بل لٹا دے کے جب چاقو چلانا شروع کیے تب مسلمان ہوئے. اپنے تن، من، دھن، سر چیز کو اللہ کے لیے لٹا دینا یہ مسلمان ہوتا ہے. یاد رکھو مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے جو ہر چیز کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. اللہ تو نے کہا کھڑا ہو، میں کھڑا رہوں گا، جھک جا، جھک جاؤں گا، سجدہ کر لوں گا، سلام پھیروں گا. اللہ نے تو نے کہا کھانا، میں کھاؤں گا، نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا. مسلمان وہ ہوتا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہر نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ مسلمان
اب مسلمان اور اسلام یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یاد رکھیے، کسی کوئی انسان اس کا فاؤنڈر نہیں ہے۔ اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام سے ہٹ کے اگر کوئی دوسرا دین اختیار کر لیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے قبول نہیں ہوگا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کے بانی اللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے پہنچانے والے میسنجر ہیں، نبی ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے پیغام دیے وہ پیغام پہنچانے والے پیغمبر ہیں۔ یہ اسلام، ٹھیک ہے، ہر نبی نے اس کے بارے میں کہا کہ ہم مسلمان ہیں، یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور یہ سسٹم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ برحق ہیں، تو دین اسلام اللہ کا ہے، یہ برحق ہیں، اور دین اسلام کو لانے والے ہر نبی برحق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب آخری نبی کی صرف اطاعت ہوگی، سارے انبیاء پر ایمان ہوگا، ایمان مجمل ان پر ہوگا، لیکن آخری نبی کے طریقے کے مطابق عمل ہوگا۔ تو ان کو بھی حق یہ بھی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق دیا گیا۔ ایک اور ہیں جن کو اطاعت کا حق دیا گیا اور وہ ہیں صحابہ کرام۔ صحابہ کرام یاد رکھیے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ کے گستاخ مانتے نہیں ہیں۔ ہم صحابہ کو کیسے مانتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو سامنے میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ یہ جو راستہ ہے من النبیین، ٹھیک ہے، نبیوں کا راستہ، سارے نبی آ گئے ہے نا، سب پر ہمارا ایمان ہے، اور میں نے عشاء کے درس میں بھی کہا کوئی مسلمان اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ؟ دنیا یہودیت اور نصرانیت سن لے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر نہ ہو، عزیر علیہ السلام پر نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام پر نہ ہو۔ اگر کوئی ان پر ایمان نہیں رکھتا ہے مسلمان نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، ہے نا؟ لیکن تمہارا کیا عقیدہ ہے وہ بتاؤ، تمہارا کیا عقیدہ بتاؤ؟ کیا تمہارے پاس یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی نصرانیت اور یہودیت میں پکا نہیں ہو سکتا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہ آئے؟ بتاؤ کس کے ایمان زیادہ مضبوط ہے، کون زیادہ وسیع ایمان رکھتا ہے؟ نبیوں کا راستہ، ٹھیک ہے، وہ صدیقین، اور صدیقین کا راستہ ہے۔ صدیق کون ہے؟ صدیق یاد رکھیے، تصدیق کرنے والے، تصدیق کرنے والے۔ اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور نہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے انگلش کے الفاظ استعمال کرنے کا، یعنی آپ نے کسی چیز کا دعویٰ کیا، آپ نے کسی چیز کے بارے میں کہا کہ یہ ہے، اور اس کے لیے کنفرم کرنا، یعنی کسی چیز کے کنفرمیشن کو کہا جاتا تصدیق کر کے دکھانا۔ تصدیق کر کے دکھانا یعنی اس سلسلے میں آپ کنفرم ہو اور اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کی تصدیق کر کے دکھائیں۔ ہم اور آپ اگر ایمان کے دعوے دار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے تو ایمان کی تصدیق کرنی پڑے گی، اور اس معنی میں اپنے ایمان پر تصدیق کرنے والے سب سے پہلے انبیاء ہیں، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کے لیے کنفرمیشن دیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اطوار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، اور صدیق اکبر
اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام جن کا ہے، اور ان کو یہ لقب جشتا ہے صدیق اکبر، اور نبیوں کے بعد اللہ نے صدیقین کا تذکرہ کیا ہے۔ صدیق اکبر جب ساری دنیا نے جھٹلایا تھا، یاد رکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تصدیق کی تھی۔ شب معراج کا جب واقعہ آ کر نبی نے بتایا، اور بتانے کے بعد کفار و مشرکین کے پاس یہ بات گئی تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا، کہا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے بھائی، ایسا ہو سکتا ہے کہ آن کے آن میں کوئی انسان ساتوں آسمان پار کر کے جا کے اتنی ساری چیزیں دیکھ کر آئے؟ لوگ بھاگتے بھاگتے ابو بکر کے پاس آئے، کہا ابو بکر اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کریں، کوئی دعویٰ کریں کہ ایسا ایسا ہوا ہے، کہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تمہارے دوست کہہ رہے ہیں بھائی، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وہ راتوں رات جا کے ایسے کیے ہیں کہ اچھا اگر محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کہا کہ دیکھو ابو بکر آج سے صدیق ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ یہ تصدیق یا رضا اور تسلیم اور تصدیق اور رضا کب آئے گا؟ ایمان کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور نبیین و صدیقین و شہداء، شہید عربی زبان میں دو معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک گواہی کے معنی میں، شاہد شہید شہادت بولتے ہیں نا، شہادت گواہی دینا، یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے، ہاں گواہی دینا کوئی آسان نہیں شہادت ہے ان کی۔ تو اس معنی کر کے جو ایمان کی گواہی دیے نبی کے زمانے میں، یہ سارے صحابہ آ گئے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اور دوسرا معنی آتا ہے شہید کے لیے، شہید اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی ہے، یعنی شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اب آئیے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صحابہ میں ابو بکر کا ہے نا، یعنی عمومی طور پر سارے صحابہ ان میں ابو بکر کا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صحابہ کا ہے، اور صحابہ میں صدیقین میں ابو بکر آ گئے، اور شہید میں صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام ابو بکر کا، اور صدیق میں چلے گئے۔ اب ابو بکر کے بعد اونچا مقام کس کا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور عمر شہید ہے کہ نہیں ہے؟ عمر شہید ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا ہستی ہے عمر، یاد رکھیے، بڑے دوراندیش ہیں۔ وہ کہتے تھے، دعا کرتے تھے، مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تھے، اللہ مجھے مدینے کی موت دے اور شہادت کے بھی موت دے۔ صحابہ کہتے ہیں عمر آپ تو 8 دعا کر رہے ہیں، آپ کو اگر مدینے کی موت چاہیے تو مدینے میں رہنا پڑے گا، اور مدینے شہادت کی موت چاہیے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا، کیونکہ مدینے میں تو مسلمان رہتے ہیں۔ کان کھول کے سن لیجئے نوجوانوں، جو لوگ آج جہاد کے نام پہ فساد کر رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جہاد کے نام پہ فساد کر رہے ہیں۔ جہاد مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوتا ہے، اور آپ اپنے انڈیا میں جہاد کی بات کرتے ہیں، کان کھول کے سن لیجئے، یہاں پر اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے، ہاں دنیا کے 2nd نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے، اور یہاں آپ جہاد کی بات کرتے ہیں، فساد ہے۔ نبی نے کہا کہ جہاں پر ایک مسلمان بستا ہے اور اذان کی آواز وہاں پر آ رہی ہے، اس بستی پہ حملہ نہیں کرنا۔ یہ اسلام کا منہج ہے میرے بھائیوں۔ ہاں ضمناً بات آگے تو میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہے۔ تو اگر آپ کو شہادت کی موت چاہیے، مدینے سے باہر جانا پڑے گا، مدینے سے باہر جائیں گے تو مدینے کی موت نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، مانگنا میرا کام ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یقین کے ساتھ مانگو، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، ہاں یقین کے ساتھ مسلسل عمل کرو، محبت کے ذریعے سے دنیا کو جیتو۔ دیکھو اللہ نے ان کو شہادت کی موت بھی دی، اور مدینے میں مسجد نبوی میں اللہ اکبر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا۔ یاد رکھیے، اور مدینے میں آپ کو موت بھی ملی مدینے میں، اور شہادت ایک غیر مسلم کے ہاتھ سے۔ اللہ اکبر، شہید ہیں، شہید اعظم ہیں۔ شہیدوں کے ماتم منانے والوں،
آپ بتاؤ جو لوگ حضرت حسین کے ماتم مناتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہیں، لیکن یہ نہیں ہے روئے وہ جو شہادت منکر حسین ہو، ہم زندہ جاویدہ کے ماتم نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، وہ تو زندہ جاوید ہیں اور شہادت کی موت فخر کی بات ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، یوں تماشا مت کیجیے، ہے اپنی جان سے زیادہ محبت آل بیت سے، ہم یوں ان کا سر عام تماشا نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، تو سب سے بڑے شہید ہیں۔ اگر شہادہ کی بات آئے تو عمر، کیا لوگوں نے صحابہ نے ان کے گھر والوں ان کا ماتم منایا؟ نبی نے کہا قیامت تک جتنے شہید آئیں گے سید الشہداء میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیوں؟ کیوں؟ ختم کریں، ہوم ورک دے دیں؟ ہاں، کس نے چبایا؟ غلط واقعہ ہے، یاد رکھو، یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ لوگوں میں بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے کہ ہندا جو ابو سفیان کی بیوی ہے، انہوں نے ان کا کلیجہ چیر کے چبایا تھا۔ نبی وہ حالت دیکھ کر، یاد رکھی یہ مجوسیوں کے اور شیعوں کی ریشہ دانائیاں ہے۔ ہاں، اگر ان کو بہت گہرے عربی میں کہے تو ہادہی نقطۃ دسیسۃ شیعیۃ، یہ رافضیۃ کہہ سکتے ہیں۔ اور کیوں کیسے انشاءاللہ میں اس بات کو آگے آپ کے سامنے کل سمجھاتا ہوں۔ وقت زیادہ ہو رہا اور آپ جو ہے سحری کر کے تھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی صحیح اور علمی باتوں کی رہنمائی فرمائے، بدعت و خرافات اور غلط چیزوں سے پرہیز و گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ محمد۔